السلام علیکم سامعین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک ہمارے اچھے معمول اور اچھی پیش قدمی کے مطابق پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں سورہ نور کی چند آیتیں، اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں، یعنی بہت پریشان تھے وہ لوگ کفار۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو المصطلق پیش آیا جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، یعنی وہاں پر لوگ رکے آرام فرمانے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی، یعنی جنگل کی طرف جانے کے وقت ان کا ہار ادھر گم ہو گیا تو پھر دوبارہ سے وہ ادھر ہی ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا، یعنی لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب یہاں سے کوچ کریں، یہاں سے نکلیں۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، لوگ جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ اسی طرح قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی ہے، یعنی قافلے کا کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ اگر وہ چھوٹ جاتا تو وہ پھر آدمی اس کو ساتھ میں لے کر واپس آتا۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں اس صانعہ کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المؤمنین کو پیش کیا جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ یعنی ایسا تھا کہ بس انہوں نے اپنا اونٹ ان کے سامنے بٹھا دیا اور خود سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیں اور وہ پیدل آئے۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گھناؤنی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، یعنی کچھ مسلمان بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس بات کو پھیلانا شروع کیا۔
اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سر و پا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں یعنی دھمکیاں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے، یعنی جن لوگوں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا۔ اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے دشمنی تھی اور آپ کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں پھیلایا کرتے تھے۔ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر ظاہر ہو کر آ گئی کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ دوسرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند لوگوں پر ظاہر ہوا، یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو زوجہ مطہرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ واقعتاً مطہرہ ہیں، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہیں، عفیف ہیں، پاک دامن ہیں۔ تیسرے، اس واقعے سے مسلمانوں کو اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور ان کا مقام اس آیت سے ظاہر ہوا۔ تیسرے، اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر انہیں بڑا ثواب ہوا، یعنی تکلیف پر جو برداشت انہوں نے کیا، صبر، اس صبر کا انہیں ثواب ملا۔ اسی طرح آیت کے اندر والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں عبداللہ بن ابی جو منافق کا سردار تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام سازشوں کا تیار کرنے والا اور سازشوں کو بنانے والا یہی ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اس تہمت کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، لیکن مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک نبی کی زوجہ ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کا الزام یہ بالکل مناسب نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، یعنی جب
ایک نبی ہے اور وہ سچا ہے، آپ اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ زوجہ مطہرہ کے بارے میں اس طرح کا جب الزام کوئی ایک آدمی لگا رہا ہے تو آپ سننے کے بعد یا تو اس کا انکار کر دیتے، یا اگر انکار نہیں کرے، سن بھی لیے، تو پھر دوسری جگہ آپ اس کو نقل نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس سے بچنا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل آل ہے، اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے جو یہ بات ایک پھیلائی اور ایک افواہ پھیلائی اور ایک نبی کی زوجہ کے بارے میں ایک غلط بہتان، ایک الزام پھیلا دیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیجا اور تمہیں عذاب سے بچا لیا، یہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان اور بڑا فضل ہے، ورنہ تو تم اس بات کے مستحق تھے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کیا جائے اور اس عذاب کے ذریعے تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اور ایک عمومی بات جو آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی بھی عورت یا کسی بھی آدمی کے بارے میں غلط بہتان یا غلط الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، جب تک ہمیں اس بات کی صحیح تصدیق اور صحیح معلومات حاصل نہ ہو جائے ہم اس بات کو نہ پھیلائیں، یعنی سچ بات کو پھیلائیں، غلط بات سے اور غلط چیزوں سے احتراز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔